الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 38 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، عرض کیا ہے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلی آیات میں جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت عمران کی زوجہ محترمہ وہ جب حاملہ ہوئیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے یہ دعا کی کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ میں تیرے گھر کی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، اس بات کی منت مانتی ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول فرما۔ تو اس وقت دستور یہ تھا کہ بچے مسجد کی خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے، لیکن جب حضرت حنہ کے ہاں بیٹی یعنی حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مالک میں نے تو یہ بیٹی جنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو پیدا ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے کرم سے مالک کریم نے یہ اجازت عطا فرمائی کہ اس بیٹی کو ہی نظر پوری کرتے ہوئے بیت المقدس میں وقف کر دیا جائے۔ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ اس بیٹی کو ہی اللہ نے بہترین قبولیت عطا فرمائی اور ان کی پرورش بھی بڑے اچھے ماحول میں ہوئی۔ ان کی پرورش کے لیے حضرت عمران چونکہ بیت المقدس کے جو خدام تھے ان کے سربراہ تھے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ بیت المقدس کے متولی تھے، تو وہاں بیت المقدس میں جتنے بھی خدام تھے ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ بچی چونکہ ہمارے سردار، ہمارے مقتدا اور پیشوا کی بیٹی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا حق ہمیں ملنا چاہیے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ پرورش کا حق رشتہ داری کے اعتبار سے میرا بنتا ہے۔ چنانچہ پرورش کون کرے گا، اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ تو قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا کہ آپ پرورش کریں گے۔ قرآن مجید نے ان کی اس قرآن اندازی کو یوں بیان فرمایا کہ ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کون کفالت کرے گا، پرورش کرے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر ان کی پرورش کی، اور بیت المقدس میں ہی ایک کمرہ ان کے لیے مختص کر دیا جہاں ہر قسم کے بندے کا آنا جانا ممنوع تھا۔ تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی۔ اس پرورش کے دوران حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ ان کی ضروریات کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ان کے کمرے میں پہنچانے کے لیے جایا کرتے، ان کی تربیت کے لیے، سبق دینے کے لیے جایا کرتے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام
ان کی عبادت گاہ میں جب بھی جاتے وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس بہترین قسم کا رزق پاتے۔ اور وہ رزق کیسا ہوتا؟ گرمیوں کا پھل اللہ رب العالمین انہیں سردیوں میں عطا فرما دیتا، اور سردیوں کا پھل گرمیوں میں انہیں مل جایا کرتا تھا، یعنی بے موسم پھل انہیں عطا فرما دیتا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم جو پھل آپ کے پاس کمرے میں موجود ہے، اس وقت دنیا میں اس پھل کا سیزن نہیں، موسم نہیں، تو آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم عرض کرنے لگیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے جو میرے پاس آتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے حضرت مریم کی جب یہ کرامت دیکھی اور اللہ کے ہاں ان کا یہ مرتبہ دیکھا کہ مالک کریم بے موسم پھل انہیں یہاں عطا فرما دیتا ہے، تو اس کی طرف سے یہ عطیہ ملنا، یہ رحمت ملنا، یہ ان کی اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے، یہ ان کی عظمت اور کرامت ہے۔ تو ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی اور عرض کی کہ مالک مجھے اپنی طرف سے ستھری اولاد عطا فرما، یہ میری دعا ہے اور تو میری دعا کو سننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ان میں سے دو لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہنالک، وہیں پر۔ لفظ ہنا ظرف کے لیے آتا ہے، عموماً یہ ظرف مکان یعنی جگہ کا معنی دیتا ہے، یعنی اسی جگہ جہاں وہ رحمت الہی نازل ہوتی تھی، بے موسم پھل عطا کیے جاتے تھے، جس جگہ آپ نے حضرت مریم کی وہ کرامت دیکھی، اس جگہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی۔ تو یہ جگہ کے معنی میں ہونا استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی لفظ ہونا یہ وقت اور زمانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ وقت کے معنی میں استعمال ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس وقت آپ نے وہ کرامت دیکھی اس وقت آپ نے دعا کی۔ یعنی اگر جگہ کے معنی میں ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ جس جگہ آپ نے کرامت دیکھی اس جگہ پر آپ نے دعا کی، اور وقت کے معنی میں ہو تو جس وقت آپ نے وہ عظمت و کرامت دیکھی اس وقت آپ نے یہ دعا کی کہ مالک مجھے اپنی طرف سے ستھرا بیٹا عطا فرما۔ دوسرا لفظ جو قابل توجہ ہے وہ ہے حب۔ یہ لفظ ہبہ سے امر کا صیغہ ہے، اور ہبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ اپنی مملوکہ شے کا احسان کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، بغیر کسی عوض کے دوسرے کو مالک بنا دینا ہبہ کہلاتا ہے۔ اور مجازی طور پر ہر قسم کے عطیے کو ہبہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو عرض کی جا رہی ہے کہ مالک مجھے اپنی طرف سے ہبہ دے، یعنی مجھے اپنی طرف سے عطیہ عطا فرما۔ اور کیسی اولاد عطا فرما؟ فرمایا ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، صاف ستھری اولاد۔ یعنی صرف دعا اولاد کی نہیں مانگی بلکہ صاف ستھری اور نیک اولاد کی دعا حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی، اور اللہ رب العالمین نے پھر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں برکت والی جگہ کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے اور برکت والے وقت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ برکت والی جگہ جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھیں اور ان سے کرامت کا ظہور ہوا، وہاں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت گاہ میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی۔ تو وہاں دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ برکت والی جگہ پر دعا کی جائے تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اور برکت والے وقت میں دعا کی جائے تو بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو جس طرح وہاں برکت والی جگہ تھی، اسی طرح
جہاں بھی اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مثلا حرمین شریفین میں سے مکہ مکرمہ میں سارا مکہ ہی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، لیکن خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں وہ یہ جگہ ہیں، مثلا ملتزم، حجر اسود، حتیم، اسی طرح میزاب رحمت کے نیچے مقام ابراہیم پر، صفا پر، مروہ پر، یہ خاص مقامات ہیں جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں، ویسے تو ساری روئے زمین مدینہ طیبہ کی بابرکت ہے، مگر وہاں بھی چند خاص ایسے مقامات ہیں جن پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ مثلا ریاض الجنہ ہے، منبر نبوی کے قریب کی جگہ ہے۔ اسی طرح خدام اور حضور کے غلام جب مواجہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی خاص جگہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زائرین وہاں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں اپنے دل کی مرادیں مانگتے ہیں اور مالک کریم ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے۔ تو خاص مقامات پر، برکت والی جگہوں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں بھی اللہ کا کوئی نیک اور محبوب بندہ ہو وہاں بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام کے مزارات پر لوگ جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ برکت والی جگہ کی برکت سے اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرما دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ دعا قبول تو ہو جاتی ہے برکت والی جگہ پر، یا آپ اپنے گھر میں بھی مانگے تو بھی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اور برکت والی جگہوں پر چونکہ زیادہ قبول ہوتی ہے اس لیے دعا قبول بعض اوقات ہو جاتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کا اظہار کچھ دیر بعد بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات قبولیت کا اظہار فوراً ہو جاتا ہے اور بعض اوقات قبولیت کا اظہار کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ مثلا اس آیت مبارکہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو ظاہر نبی ہیں، ان کی اپنی دعا ہی لائق قبول ہے اور برکت والی جگہ پہ مانگ رہے ہیں تو وہ بھی ایک قبولیت کا سبب ہے۔ تو اس قبولیت کا اظہار، یعنی جب دعا کی اس کے بعد جو نتیجہ آیا، دعا کی قبولیت کا جو اظہار آیا وہ 40 سال کے بعد آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی اس کے بعد 40 سال کے عرصے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو عرض کرنا یہ مقصد ہے کہ بعض اوقات قبولیت کے اظہار میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، اور اس تاخیر کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر قبولیت کے اظہار میں تاخیر ہو تو بندے کو نہ تو مایوس ہونا چاہیے، نہ دل میں کوئی پریشانی آنی چاہیے، اور نہ ہی بدگمان ہونا چاہیے، بلکہ مالک کریم کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یوں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عاجزی سے دعا کریں، تضرع سے اور اصرار کے ساتھ بار بار دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اور کس کے لیے دعا کریں؟ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر جب اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ یہاں چونکہ اولاد مانگی جا رہی ہے دعا میں، اس لیے اولاد کے لیے جب دعا کریں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کے لفظ منتخب کیے وہ ہمارے لیے کامل رہنما ہیں۔ انہوں نے صرف ذریت نہیں مانگی بلکہ عرض کی ذریتاً طیبہ، اولاد کی کردار کی طہارت بھی مانگی ہے، ان کی سیرت کی پاکی بھی مانگی ہے۔ اور اولاد کے لیے جب دعا کریں تو ان کی صلاح، ان کی عفت، دین پر استقامت اور نیکی اور تقوی کی ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے کچھ لفظ تو اس آیت کریمہ میں ہیں کہ انہوں نے ذریت طیبہ مانگی ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی 6 آیت میں ان کی دعا کا یہ حصہ بھی موجود ہے
کہ حضرت زکریا عرض کرتے ہیں وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اے میرے مالک مجھے جو اولاد عطا فرما اس کو اپنا پسندیدہ بھی بنا۔ اسی طرح دیگر بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگیں تو ان کی نیکی کی، تقوی کی، طہارت کی دعا مانگیں، اور دنیاوی معاملات کی دعا بھی کریں، ضرور کریں، لیکن دنیا بالآخر ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ جو چیز قبر میں بھی اور حشر میں بھی ساتھ جائے گی وہ نیکی اور تقوی ہی ہے، اس لیے ان کے لیے دائمی چیز کی دعا ضرور کیا کریں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صاحب اولاد نہ ہو تو اس کا اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا یہ بے صبری کے زمرے میں نہیں آتا، نہ شکری کے زمرے میں بھی نہیں آتا، اور قناعت کے خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد کے حصول کی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی یہ دعا کہ نیک اولاد ملے اور اس نیک اولاد کے اندر ان کی نیکی کی وجہ سے میرا ذکر خیر باقی رہے، یہ دعا قرآن مجید میں سورہ شعراء کی 84 نمبر آیت مبارکہ میں موجود ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اسی طرح قرآن مجید نے انبیاء کی ازواج اور ان کی اولاد کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں سے امام المحدثین امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ایک باقاعدہ باب قائم کیا جس کا نام رکھا باب طلب الولد، کہ اولاد کی حصول کی دعا کرنے کا باب۔ اسی طرح ایک اور باب کا نام امام بخاری نے رکھا باب الدعاء بکثرت الولد مع البرکہ، کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنے کا باب کہ اللہ اولاد بھی دے کثرت سے اور وہ اولاد بابرکت بھی ہو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، سرکار کے بیٹے بھی ہیں، تو کثرت سے اولاد مانگنا یا اولاد کے حصول کی دعا کرنا یہ بے صبری نہیں ہوتی، اور یہ شریعت کو مطلوب ہوتا ہے، اور بلکہ جتنی اولاد زیادہ ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اتنا اضافہ ہوگا، اور قیامت والے دن سرکار فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، ان کے خاندان اور قبیلے میں سے ہیں، لیکن حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خاندان کے ایک فرد کی برکت سے اپنے لیے اولاد کے حصول کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ دعا قبول بھی فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی نیک متقی اور اللہ کے محبوب بندے کی برکت، اس کے وجود کی برکت عام اجنبی غیر رشتہ دار لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اس نیک بندے کے وجود کی برکت اس کے رشتہ داروں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان میں نیک بندے کی برکت سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے قبول بھی فرما لی۔ اسی طرح اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھ کر دعا مانگی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صاحب کرامت ہوتا ہے اس کا اپنا مقام و مرتبہ تو اپنا ہوتا ہے، اس کو عام بندہ دیکھے تو عام بندہ اس کی کرامت دیکھ کر اس کی برکت پر اور اس کی عظمت پر یقین کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا پر بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مالک کریم عطا کرے گا۔
اور اگر کوئی صاحب کمال اس کرامت والے کو دیکھے تو صاحب کمال کے کمال میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے صاحب کرامت کو دیکھنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت دعا کی اس وقت آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی اس عمر کے حصے میں پہنچ چکی تھیں جس حصہ عمر میں اولاد ہوتی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ کرامت دیکھی کہ ان کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، تو ہمیں عمر نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس کی اس قدرت پر جو یقین ہے یہ پہلے بھی کامل تھا، لیکن اس صاحب کمال کو دیکھنے سے اس یقین کے اندر مزید کمال اور عروج پیدا ہوا۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا کی اس دعا میں لفظ یہ ہیں کہ انک سمیع الدعا، کہ تو دعا سننے والا ہے۔ یہ لفظ سمیع حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعا میں ذکر کیا، اور بعینہ ہی یہ وہی لفظ ہے جو حضرت مریم کی والدہ نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو ان سے بھی لفظ سمیع دعا میں منقول ہے۔ یہی لفظ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دعا کے لیے منتخب کیا۔ تو اس سے علماء نے یہ اصول اخذ کیا کہ دعا جن لفظوں سے کریں مالک کریم ان کو سن لیتا ہے، لیکن اگر دعا کے لفظ وہ ہوں جو بزرگوں سے منقول ہوئے ہیں تو ان لفظوں کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے، ان لفظوں سے کی جانے والی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔